الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتیناہم بینات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی، پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد باز سے اختلاف برپا کر ڈالا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود تیرا رب کرے گا۔ یہاں پارہ 25واں سورۃ الجاثیہ کی آیات مبارکہ 17 ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی زبور کی صورت میں، پھر بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجو، اس کو زبور دی، حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری، وہ بھی بنی اسرائیل میں تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا، وہ تمام کائنات کے لیے نہیں تھے، اور ان کو انجیل دی۔ لیکن تورات زبور کے نازل ہونے سے تورات کو منسوخ اللہ نے نہیں کیا، انجیل ان میں نازل کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، لیکن تورات اور زبور کی تعلیم کو منسوخ نہیں کیا، یہ اس کا ایک تتمہ تھا۔ تو یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، یعنی تورات کی صورت میں، زبور کی صورت میں اور انجیل کی صورت میں، اور پھر حکومت دی، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت دی، آپ سے پہلے نہ کسی کو ایسی حکومت ملی، نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی۔ اور اس طرح نبوت دی۔ اب بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء ہیں، اور انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی، جیسے من و سلوہ عطا کیا۔ اور اس وقت یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس تک تمام قوموں میں جو فضیلت تھی وہ بنی اسرائیل کو تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنی بھی قومیں روئے زمین پر تھی، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی تھی وہ بنی اسرائیل کو دی تھی، یہودیوں کو دی تھی۔ لیکن انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ نے ان سے وہ نسبت چھین لی، اور وہ نسبت کس کے ساتھ نتی کر دی؟ امت محمدیہ کے ساتھ۔ اب تمام کائنات میں، جن و انس میں، جس کو فضیلت ہے وہ امت محمدیہ کو ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا جس کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جس کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، جس کو ختم رسول بنایا گیا، اور اس پر اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید کی صورت میں نازل کیا، ایسا نازل کیا کہ اس کی قیامت تک کا تمام بنی نوع انسانیت کی نجات اس قرآن مجید کی تعلیمات میں ہے۔ یہ مکمل ضابط حیات ہے، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا، کیونکہ آپ سے پہلے جتنی بھی انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں، اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ وقتی طور پر ان کی شریعت تھی، اور پھر ان کے جو عالم تھے، ان کے ماننے والے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پہ تعریف کر دی، تبدیلیاں کر دی اپنی خواہشات کے مطابق، جس کی وجہ سے آج وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، ویسے ہی
صحابہ کرام کے دور میں تابعین، بلکہ اب 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے. جیسے اس وقت پڑھا جاتا تھا ویسی تلاوت ہوتی ہے. کوئی عربی جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی نزول ہو رہا ہے اس کا. تو یہ قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے. اور اب جو تمام دنیا والوں پر جس کو فضیلت دیا ہے اللہ نے، وہ کس کو دی؟ امت محمدیہ کو. اور یہاں آج جو آیات مبارک پڑھی گئی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، ان کو صاف صاف دین کی دلیلیں دی جا رہی ہیں، ان کے پاس علم پہنچ چکا ہے، لیکن آپس کی ضد میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یہ جن چیزوں کا اختلاف کر رہے ہیں آپ ان کی فکر مت کریں. قیامت کے دن ان کے درمیان تیرا رب فیصلہ کر دے گا، پھر اس وقت یہ پچھتائیں گے. یعنی وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ، کہ ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. واضح ہے نا، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. یا یہ معجزات مراد ہے، جیسے مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات سرزد ہوئے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ معجزہ جو ہے نبی اپنی مرضی سے نہیں دکھا سکتا. معجزہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جب حکم ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں، کسی کے کہنے پر نہیں. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم اب یہودیوں کو پتا تھا کہ آخری نبی آئے گا، وہ یثرب کے علاقے میں ہجرت کر کے آئے گا. اس طرح 3 قبائل جو یہود کے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ یثرب میں ان کے آباء و اجداد اس لیے آباد ہوئے تھے کہ یہاں جب آخری نبی کا نزول ہوگا ہم اس پر ایمان لائیں گے. اور اوس اور خزرج جو انصار مدینہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، انہوں نے یہی باتیں ان سے سننی تھی کہ ایک آخری نبی آئے گا. اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان کے آباء و اجداد جس نیت کی طرف سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی اولاد کی قسمت میں وہ ہدایت نہیں تھی، وہ اس آخری نبی پر ایمان نہیں لائے سوائے چند اشخاص کے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے. یا پھر یہ ہدایت، یہ نعمت کن کے لیے اللہ نے لکھی تھی؟ اوس اور خزرج کے، انصار کے، کہ جنہوں نے جب سننا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سننا تو انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر آپ ہجرت کر کے گئے، انہوں نے ہر قسم کا ساتھ دیا. لیکن یہود کے پاس دلیلیں بھی تھی، ان کی کتابیں انہوں نے پڑھا بھی تھا، لیکن ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے تو اللہ نے ان سے اس دین اسلام کی نسبت چھین لی. ان کو جو دوسری امتوں پر فضیلت تھی وہ نسبت چھین لی. اگر یہود لے آتے تو ان کو بھی فضیلت اسی امت محمد میں آ جاتے. تو یہاں یہی ہے کہ آپس میں ضد کی وجہ سے، یعنی واضح ہے حلال کیا ہے، حرام، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات، یعنی کبھی کفار ہاتھوں میں کنکریاں لے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، آپ سب فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ لیں، پھر کلمہ پڑھ لو گے، کنکریاں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، لیکن پھر بھی ان کی نصیب میں ہدایت نہیں. کبھی کہتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اس طرح آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری ہو جاتا ہے، پانی کی کمی ہے. کتنے معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، اور جو بد نصیب تھے وہ ایمان نہیں لائے. تو یہاں یہی ہے کہ وہ بعثت کا علم، بعثت کے علم سے مراد کیا ہے؟ یہ یہود نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا. اب یہ 3 قبیلے معروم رہ گئے، پھر اللہ نے ان کو ایسی ذلت دی کہ ان کو مدینہ سے بھی نکال دیا گیا، خیبر سے بھی نکال دیا گیا، یعنی کہ حجاز کی سرزمین سے بھی ان کو نکال دیا گیا. یہ ان کو اللہ کی طرف سے سزا ملی. اور آپ کی نبوت کے شواہد، اس طرح آپ کی ہجرت گاہ کا تعین، یعنی یہ یہود کے جو 3 قبائل تھے ان کے آباء و اجداد نے اس نیت سے یسرا میں
ہجرت کر کے وہ آئے تھے، آباد ہوئے تھے کہ جہاں وہ نبی آخری آئے گا ہجرت کر کے، لیکن اس کی اولاد میں جو تھے چند ایک تھے جو خوش نصیب تھے ایمان لائے، باقی کی قسمت میں ایمان لانا نہیں تھا، کیونکہ ہدایت اللہ سے ملتی ہے۔ پھر فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچانے کے آپس کی ضد اور باعث سے اختلاف برپا کر ڈالا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود کے علماء کو بڑا مقام تھا، وہ ہر قبیلہ ہر ایک ان کو بڑا عالم سمجھتے تھے، لیکن جب دین حق آیا تو باغیاں بینم کا مطلب کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور بغض و عناد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یا جاؤ منصب کی خاطر انہوں نے اپنے دین میں علم آل جانے کے باوجود اختلاف کیا۔ ایمان نہ لائے، کیا کہنے لگے، کبھی کہتے آپ تو بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، اور بدبخت ہو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یہ تو دونوں بھائی تھے، باپ تو ابراہیم تھا، نسل تو ایک تھی۔ اب اللہ نے بنی اسماعیل میں سے آخری نبی بھیج دیا تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، پھر بھی تمہاری نسل ہے، لیکن کیونکہ قسمت میں ہدایت نہیں تھی اس لیے بیچارے، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، ایمان نہیں لائے، اور پھر کیا ہوا، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں نا، تو پھر قیامت کے دن ان کا فیصلہ اللہ کر دے گا ان کے درمیان، تیرا رب یعنی فیصلہ کر دے گا، یا نبی کے سن سے خطاب، تو ان کی پرواہ نہ کر، یعنی اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا دی جائے گی۔ جو اہل حق ہیں، جنہوں نے دین کے راستے میں قربانیاں دی، ہر قسم کی تکالیفیں برداشت کی اور ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اپنی جان کی بازی لگا دی، تو ان کے لیے کیا جزا ہے۔ اور آپ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی سنتوں پر عمل کرے گا، طریقوں پر چلے گا، اللہ کے احکامات مانے گا، آج وہ بھی کامیاب ہے، وہ بھی قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور جو دین کی مخالفت کرے گا، دین پر نہ چلے گا، اہل کفر جیسے ہیں، ان کا پھر انجام بھی بہت برا ہوگا قیامت کے دن۔ اگر ادھر وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار ہے تو یہ عارضی زندگی ہے ان کے لیے، اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سی سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور جو مظلوم مسلمان ہیں، جو آج ظلم کا شکار ہیں، خصوصاً فلسطین کے رہنے والے اور کشمیر کے رہنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں پیار محبت عطا فرمائے، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے، فرقہ واریت سے بچائے، اور مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور عزت دے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جانی اور مالی امداد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا